ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی کام میں کو کرنے سے پہلے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پلان کر لیں. تو آج ہمیں کریکولم ڈیولپمنٹ میں دیکھنا ہے کہ اس کریکولم ڈیولپمنٹ کو کہ کسی بھی کریکولم کی ڈیولپمنٹ کرنے سے پہلے آیا اس کی پلاننگ کس طرح سے کی جاتی ہے. تو آئیں بسم اللہ کریں، ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو فزیکل ایجوکیشن کے کریکولم کے ڈیولپمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کریکولم مسٹ بی ریٹن. کہ جو بھی کریکولم آپ نے پلان کرنا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، سب سے پہلے وہ ریٹن ہونا چاہیے. کس طرح سے ریٹن؟ کلیئرلی آرٹیکولیٹڈ پلان فار ہاؤ دا اسٹینڈرڈس اینڈ دا ایجوکیشن آؤٹ کمس ول بی اٹینڈ. تو پہلے سے یہ باتیں طے کر لی جائیں کہ آپ کو فزیکل ایجوکیشن کا کریکولم کیسے رکھنا ہے، اور اس سے کس قسم کے اسٹینڈرڈس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے، اور کس قسم کی اس کی آؤٹ کمز ہوں گی. یعنی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آفٹر ٹیچنگ دیٹ کریکولم آپ اسٹوڈنٹس میں کون سی صلاحیتیں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. جو فزیکل ایجوکیشن کا کریکولم ہے، اس کی ترتیب میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ تمام گریڈز کے لیے یہ سیکوینشل ہونا چاہیے. یعنی فار ایگزامپل کسی بھی چھوٹی کلاس پر آپ نے اسٹارٹ کیا ہے، تو جو آپ نے فرسٹ کلاس میں پڑھایا ہے، جو اس سے نیکسٹ کلاس ہے، اس کا اور پہلے والی کلاس کا آپس میں ربط ہونا چاہیے. تو کورس سیکوینشل ہونا چاہیے، یعنی اس میں سیکوینس ہونی چاہیے، اور کمپریہنسو، یعنی وہ تمام اسپیکٹس اسٹوڈنٹ کے کور کرے. یعنی سلیبس ایسا ہونا چاہیے جس سے اسٹوڈنٹ کی مینٹل گروتھ بھی ہو اور فزیکل گروتھ بھی ہو، مینٹلی بھی بچے اسٹرانگ ہو اور فزیکلی بھی اسٹرانگ ہو. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ دس شوڈ بی بیسڈ آن دا نیشنل اور اسٹیٹ اسٹینڈرڈس. جو نیشنل اسٹینڈرڈس ہیں، نیشنل کریکولم نے آپ کو اسٹینڈرڈس دیے ہوتے ہیں، یہ ان سے بھی میچ کرے، اور گریڈ وائز اس میں چینجز آنے چاہیے. فزیکل ایجوکیشن سے متعلق کریکولم ایسا ہونا چاہیے اٹ شوڈ انکلوڈ لرننگ آبجیکٹیوز. اس میں پہلے سے یہ طے کر لیا جائے کہ اسٹوڈنٹس اس کورس کو پڑھنے کے بعد کیا سیکھیں گے، ان کی موٹر سکلز کیسے ڈیولپ ہوں گی، ان کی مائنڈ ڈیولپمنٹ کیسی ہوگی، ان کا انٹلیکچوئل لیول جو ہے اس میں کیا چینجز آئیں گی، ان کی فزیکل اسٹرینتھ کیسی ہوگی. اب یہ دونوں کے لیے ہیں، فار دا اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز ٹیچرس. اور ساتھ ہی یونٹس طے کر لیے، یعنی ہر کلاس میں یونٹس طے کر لیے جائیں کہ کتنے یونٹ پڑھانے ہیں، تاکہ اگلی کلاس میں ان یونٹ سے آگے چلا جائے. اور تمام ٹیچرز جو ہوں ان میں یہ کیپیسٹیز پیدا کی جائیں کہ وہ ان لیسنس کو اچھے انداز میں ڈیلیور کر سکیں اور امپلیمنٹ بھی کر سکیں. فزیکل ایجوکیشن کریکولم شوڈ بی مرر. مرر سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، آئینہ. کہ فزیکل ایجوکیشن کا جو کریکولم ہے وہ ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہو. کہاں؟ ان دی ادر اسکول ڈسٹرکٹس اینڈ اسکول کریکولم. یعنی ایک تو مس میچ نہیں ہونا چاہیے اسکول کے کریکولم میں اور فزیکل ایجوکیشن کے کریکولم میں مس میچ نہیں ہونا. دوسرا، پوری کی پوری ڈسٹرکٹ، پورے کے پورے ایریا میں ایک اسٹینڈرڈائز میتھڈ ہونا چاہیے جس کے تحت تمام جگہوں پر ایک ہی قسم کی پریکٹسز چل رہی ہیں. یعنی کلاس 2 میں فرض کر لیں فزیکل ایجوکیشن سے متعلق کچھ ایکسرسائزز اور گیمز اگر آپ نے انٹروڈیوس کرائی ہیں تو وہ تمام ایریے میں ایک جیسی ہونی چاہیے، اور ان کا شیڈیول بھی باقاعدہ ہونا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً اب ضرورت پڑنے پر ان کو ریویو کیا جائے اور اپڈیٹ کیا جائے. یعنی جو کریکولا ہے فزیکل ایجوکیشن کا، اگر ضرورت ہے ان ایکسرسائزز کی، ان گیمز کی امپرومنٹ کی، اگر ان سے کچھ بہتر گیم انٹروڈیوس کی جا سکتی ہیں جس سے بچوں کی مائنڈ اینڈ فزیکل ڈیولپمنٹ اچھی ہو، تو ان کو انٹروڈیوس کر دیا جائے، پہلے والی چیزوں کو ایبسلیٹ کر دیا جائے. اس کے علاوہ جو فزیکل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کریکولم ہوتا ہے، اٹ سروز دا پرپز آف اسٹینڈرڈائزنگ. کہ آپ نے کسی بھی اسپیسیفک اسٹینڈرڈ کے لیے ایک جیسی ایکسرسائزز یا ایک جیسی گیمز یا ایک جیسا کریکولم اس کا مینٹین کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں اسٹینڈرڈائز ہو جاتی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اسکولز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کریکولم ایک جیسا رہتا ہے، اور بچوں کو بھی ایکول انوائرمنٹ ملتا ہے.
یعنی ایک جیسی مساوی ایجوکیشن جو ہے وہ سب اسٹوڈنٹس کو مل رہی ہوتی ہے. اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے اٹ آلسو ریزلٹس ان امپرووڈ ٹیچر کوالٹی. اس لیے ہوتا ہے کہ ٹیچر کوالٹی بھی سامنے آتی ہے. کیا ہے ڈسٹرکٹ کے اندر مختلف اسکولز ہیں تو ہر اسکول کے اسٹوڈنٹ کی کیپیبلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ آسانی سے ٹیچرس کی اسیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کس نے اسکلس کو بہتر امپروو کیا ہے, کس نے اسکلس کو بہتر انداز میں ٹرانسفر کیا ہے بچوں میں, اور اس سے جو انسٹرکشن کے میتھڈز ہیں اس میں بھی ایک کنسسٹنسی آتی ہے. نیکسٹ جی, ونس یو ہیو ایکوریٹلی اسیس دا اسکل لیول آف یور کلاس روم. سب سے پہلے آپ نے اپنے کلاس روم کی اسکلس کا لیول دیکھنا ہے کہ جو بچے ہیں ان میں کس قسم کی اسکلس موجود ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کریکولم کے اندر جو چیزیں ڈیزائن کی ہیں ان کو امپلیمنٹ کر کے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ان تمام چیزوں سے اسٹوڈنٹ کے اندر کو مائنڈ ڈیولپمنٹ کو, فزیکل ڈیولپمنٹ کو, موٹر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ بچوں سے کہتے ہیں کہ صرف آپ باسکٹ بال کلاس روم میں کھیلتے رہیں یا کلاس روم سے باہر جب آپ پریکٹس کریں صرف باسکٹ بال کھیلتے رہیں تو ٹھیک ہے, اس سے بچوں کے اندر ایک فن والی کیفیت تو ہوگی, وہ اس کو انجوائے تو کر رہے ہوں گے, لیکن اس سے ان کی دیگر فزیکل سکلز جو ہوں گی ان میں شاید امپروومنٹ نہ آئے. تو لہٰذا ون شوڈ بی ویری کیئرفل کہ جو کریکولم ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اس کریکولم سے اوور آل ڈیولپمنٹ اسٹوڈنٹ کی ہونی چاہیے. اوور آل جو موٹر سکلز ہیں, اوور آل جو فزیکل سکلز ہیں ان میں بہتری آنی چاہیے. وہ تمام ایکٹیویٹیز جو اسٹوڈنٹس کے کریکولم میں شامل ہونے چاہیے, میک شیور کہ ان تمام ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کا جو فزیکل ایپٹیچیوڈ ہے اس میں بہتری آئے گی اور اس سے اسٹوڈنٹس میں ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. فار ایگزامپل, اگر ہم ینگ اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کریں تو ینگ اسٹوڈنٹس کے متعلق جو گیمز ہیں اس میں جمپنگ دا روپ, رسی کے اوپر سے اچھلنا, فریز ٹیگ, اسی طرح ڈاج بال, اگر اس قسم کی گیمز بچے کھیلتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو اس قسم کی گیمز کھیلنے سے کیا ہوگا, ان کی جو موٹر ڈیولپمنٹ ہے وہ اچھی ہوگی اور ان کی ذہنی صلاحیتیں بھی امپروو کریں گی. چھوٹے بچوں کی نسبت جو بڑے بچے ہیں ان میں ظاہر ہے گیمز کا لیول کچھ اور ہوگا, کیونکہ یہ نسبتاً زیادہ کمپلیکس گیمز ہوں گی اور ان میں زیادہ سوشل کوآپریشن جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے اور کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل, ایسی صورت میں آپ بچوں کو کون سی گیمز دیتے ہیں, باسکٹ بال گیم دیتے ہیں یا کک بال دیتے ہیں یا سافٹ بال, تو یہ وہ تمام گیمز ہیں جن گیمز میں زیادہ کمپلیکس کوآپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, زیادہ کمپلیکس کوگنیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا چھوٹے بچوں کے لیے گیمز کا معیار کچھ اور ہو, جو بڑے بچے ہیں ان کے لیے اسٹینڈرڈس کچھ اور ہونے چاہیے. یہ تمام ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو بچوں کے لیے اچھی بھی ہوں گی اور یہ بچوں کی فزیکل ایڈوانسمنٹ میں بھی مدد دیں گی. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. ان لیکچرز کو دیکھتے رہیں اور پریپیئر کرتے رہیں ساتھ کے ساتھ. تو پریویس جو لیکچر ہے اس میں کریکولم ڈیولپمنٹ سے متعلق بات ہوئی ہے. جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ٹاسک سے متعلق بات کروں گا کہ کریکولم کی پلاننگ میں کون سے ٹاسک انوالو ہیں. تھینک یو ویری مچ. پریپیئر یور سیلف. اور اگر کسی قسم کا کوشچن ہو تو وہ کامنٹ باکس میں آپ کامنٹ کر کے کیجیے کہ یہ کوشچن پوچھنا ہے آپ کو. تھینک یو. السلام علیکم.